أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. چند شبوں سے ہمارا بر محمد علی محمد صلوات. پچھلے چند دنوں سے ہم ایک موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. ایک بار پھر تکرار کرتا ہوں، سورہ رعد کی 11ویں نمبر آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتحقیق خدا تب تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالات خود نہیں بدلتی. موضوع ہم نے پہلے دن سے یہی لیا تھا کہ مولا حسین نے اپنے زمانے کے معاشرے پر کیا اثر ڈالا، اور وہ اثر اگر ہم اپنے اندر لانا چاہتے ہیں تو پھر اس آیت کے مطابق ہمیں اپنے حالات خود تبدیل کرنے ہوں گے. ہمیں خود کوشش اور خود محنت اور خود قربانی دینی ہوگی تاکہ اس اثر کو ہم اپنے اندر محسوس کر سکیں. جس کے بعد ہم نے شہداء کی خصوصیات کا بھی ذکر کیا تھا. وہ اس لیے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا کے خیمے کے اندر شامل ہوں تو پھر وہ لوگ جو پہلے سے مولا کے خیمے میں شامل ہیں ان کی خصوصیات کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ان خصوصیات کو جان کر ہم وہ خصوصیات اپنائیں اور پھر ہم بھی اس خیمے امام حسین کے اندر شامل ہو سکیں. خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت شہداء کربلا کی جو میں نے بیان کی وہ تھی آرامش اور سکون، یعنی دل میں کسی قسم کا خوف نہ ہونا. اور پھر دوسری خصوصیت جو کہ مولا نے خود اپنے شہداء کی بتائی وہ تھی بذل یعنی قربان کرنا، عطا کرنا. اس زمانے میں بذل یہ تھی کہ وہ امام کی راہ میں اپنی جان دے دیں. اس زمانے میں ہماری بذل یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر حرام کو چھوڑیں اور واجب کو انجام دیں. یہ ہمارا کل موضوع تھا پہلے دن سے ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے. میں اپنے موضوع کو اپنی اگلی مجالس سے کنٹینیو کروں گا. آج میں چاہتا ہوں کہ چند ایسے سوالات جو ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی ہو، بلکہ کبھی کبھار میرے ذہنوں میں بھی آتے ہیں، ان سوالات کو بھی آپ کے سامنے رکھوں اور ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. پر محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو تاریخ میں آپ کو تلخ اور شیرین دونوں قسم کے واقعات ملیں گے. تلخ واقعات میں بھی آپ کو کئی قسم کے ایسے واقعات ملیں گے جن میں شہادت ہوگی، ظلم ہوگا، طرح طرح کی مشکلات ہوں گی. لیکن
آپ کو اس واقعہ کربلا جیسا شبیہ کوئی اور واقعہ نہیں ملے گا، نہ ہی اس واقعے کی طرح کوئی اور واقعہ باقی رہ سکا ہے۔ تو یہ کربلا سب سے منفرد ہے، سب سے جدا ہے اور آج تک تازہ ہے۔ اس کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کربلا آج بھی تازہ ہے۔ میں نے کچھ وجوہات پہلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن ابھی ایک اور وجہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس سے مختلف ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمارے یعنی خدا کی طرف سے بھیجے گئے ادیان میں سے آخری دین ہے، آخری دین ہے جو کہ آخری پیغمبر پر نازل ہوا ہے، آخری کتاب بھی پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، جس کے بعد اتمام نعمت کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ غدیر میں جو ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اب نعمت تمام ہو چکی، حجت تمام ہو چکی، اب یہاں پر دین کا اتمام ہے، تکمیل ہے، مکمل ہو چکا ہے دین۔ تو یہ آخری دین تھا، اور آخری دین یعنی ایسا دین جس کو جہانی بننا ہے۔ جہانی یعنی کیا؟ گلوبل بننا، پوری دنیا میں پھیلنا۔ اس دین کے لیے خدا کا فیصلہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں پھیلے گا، اب نہیں پھیل رہا تو پھر وقت کا امام آئے گا اور اس کو پھیلائے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ بھیجے محمد اللهم صل على تو یہ دین جو آخری دین ہے، کیونکہ اس سے پہلے کئی ادیان آئے، آپ اگر تاریخ انبیاء دیکھیں گے تو مسیحیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، اور 1,24,000 نبی تھے، جن میں سے کئیوں کی ہم تاریخ بھی نہیں جانتے۔ مشکل سے تاریخ میں آپ کو 25 سے 30 نبی ایسے ملیں گے جن کی مفصل تاریخ موجود ہے، باقی کی تاریخ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کئی آئین، کئی دین، کئی کتاب اس سے پہلے آئے، لیکن یہ جو قرآن نازل ہوا یہ آخری کتاب تھا، اور اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آنا، کوئی اور پیغمبر کو نہیں آنا، یہی آخری دین ہے۔ میں وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں واقع کربلا زندہ ہے، کیونکہ مولا حسین نے جب یہ دیکھا کہ یزید اس آخری دین پر جو کہ اتمام حجت ہے، جس کے بعد نہ کوئی دین آنا ہے، نہ کوئی کتاب آنی ہے، نہ کوئی پیغمبر آنا ہے، جب یزید نے اس آخری دین پر حملہ کیا، وہاں پر حسین ڈھال بن کر اپنی قربانی دے کر جب یہ دین بچاتے ہیں، اسی لیے یہ قربانی آج تک باقی ہے۔ آخری دین کو بچانا، کیونکہ اگر یہ آخری دین یزید اگر کامیاب ہو جاتا اور یہ آخری دین اگر چلا جاتا تو اس کے بعد تو نہ کوئی دین آنا تھا، نہ کوئی پیغمبر آنا تھا۔ تو اس آخری دین پر جب یزید نے ایک ایسا حملہ کیا، جو شعر بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا یزید کا، کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی خبر نہیں آئی، اور پیغمبر نعوذ باللہ ایک ڈھونگ رچا رہا ہے، اس قسم کی اس نے باتیں کی تھی، تو اس نے اس آخری دین پر حملہ کر کے اللہ کی جو بھی یعنی پہلے نبی سے لے کے 12ویں امام تک جو بھی قوت الہی جو بھی آئی ہے، جو بھی مدد آئی ہے، ان سب کا سد باب کرنا چاہتا تھا، اس دین کو ختم کر کے۔ وہاں پر امام جب حائل بن کر قربانی دیتے ہیں، تبھی یہ قربانی آج تک باقی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ ایک روایت جو اسی بات سے مربوط ہے، وہ روایت مجھے یقین ہے آپ سب نے سنی ہوگی، لیکن اس طرح نہیں سنی ہوگی جس طرح میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اہل سنت برادران کی کتاب میں سے ایک کتاب ہے ابن ابی شیبہ، اس سے میں نے لی ہے۔ یہ روایت اس کتاب میں ایسے بیان کی گئی ہے، ان یعلی العامری، ایک شخص ہے یعلی عامری، وہ نقل کرتا ہے، کہتا ہے انہو خرج مع رسول اللہ الی طعام دعوا لہ، کہتا ہے کہ میں پیغمبر کے ساتھ ایک دعوت پہ جا رہا تھا، کسی نے پیغمبر کی دعوت کی تھی، میں ان کے ساتھ کسی دعوت پر جا رہا تھا۔ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي الطَّرِيقِ، اچانک ہم نے دیکھا کہ چھوٹا سا حسین کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے دیکھا فاستقبل امام القوم ثم بسط یدہ، میں نے دیکھا کہ پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ اس چھوٹے حسین کے لیے
کھولے، وہ پھر کہتا ہے وَتَفِقَ الصَّبِي يَفُرُّ هَا هُنَا مَرَّةً وَهَا هُنَا، اور وہ چھوٹا حسین ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، گویا کہ پیغمبر اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يُضَاحِكُهُ، اور پیغمبر خود بھی ہنس رہے تھے، مولا بھی ہنس رہے تھے، اور آپس میں یہ ایک کھیل مانند ایک چیز تھی۔ تو کہتے ہیں حَتَّى أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ، اور پھر وقت آیا کہ پیغمبر نے دونوں باہوں سے مولا کو گلے لگایا، اور پھر کہتا ہے حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تحت ذقنه والأخرى تحت قفاه، پیغمبر نے ایک ہاتھ ٹھوڑی کے مولا حسین کی ٹھوڑی یعنی چن کے نیچے، اور دوسرا ہاتھ پس گردن رکھ کے مولا کے چہرے کو اپنے چہرے کے نزدیک لاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وضع فاہ علی فیہ، اپنے دہن مبارک کو مولا کے دہن مبارک میں پر رکھ کے کہتے فقبلہ، اور پھر بوسہ دیا، مولا حسین کے لبوں کو بوسہ دیا، اور پھر کہتا ہے فقال حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ یہ روایت آپ سب نے سنی ہوگی، لیکن اس طریقے سے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ جس کے بعد وہ راوی کہتا ہے کہ پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط، حسین اللہ ہر اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ صلوات بھیجے یہ روایت میں نے کیوں پڑھی؟ میں نے اس روایت سے پہلے آپ کو ایک مطلب بتایا، وہ یہ بتایا کہ مولا حسین نے آخری دین کو بچایا اور تبھی ان کی قربانی آج تک زندہ ہے۔ اس جملے میں وہ بات چھپی ہے، اگر آپ دقت کریں کہاں پہ چھپی ہے یہ بات۔ ایک نانا جب اپنے نواسے کو کہے کہ تم مجھ میں سے ہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہے کہ میں نانا تم نواسے میں سے ہوں، جب یہ بات کہے تو یہ کسی نقطے کی طرف اشارہ ہے، یہ اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ پیغمبر کو پتا تھا کہ میں آخری نبی اور میرے اوپر جو کتاب آخری نازل ہوئی ہے اور جو دین آخری مجھ پر نازل ہوا ہے، اس پر جب مشکل گھڑی آئے گی تو یہ نواسا اپنی جان دے کر اس میری نبوت اور قرآن اور اسلام کو بچائے گا۔ یہ نظر میں رکھ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ تم تو مجھ میں سے ہو، لیکن میں بھی تجھ میں سے ہوں، کیونکہ تم میرے دین کو بچاؤ گے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد کی ذات۔ ایک اور سوال جو آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا وہ یہ کہ آخر باقی ائمہ اطہار نے اپنے زمانے کے مخالف حکام کے خلاف ایسا قیام کیوں نہیں کیا جیسا امام حسین نے کیا؟ جس طریقے وہ اپنا پورا کنبہ لے کر اور ایک تاریخی قربانی دیتے ہیں، جہاں موت نظر آ رہی ہے وہاں پر بھی جنگ لڑ رہے ہیں، باقی ائمہ اطہار نے ایسی قربانی اپنے مخالف دشمنوں کے خلاف کیوں نہیں کیا جیسا امام حسین نے کیا؟ جس طریقے وہ اپنا پورا کنبہ لے کر اور ایک تاریخی قربانی دیتے ہیں، جہاں موت نظر آ رہی ہے وہاں پر بھی جنگ لڑ رہے ہیں، باقی ائمہ اطہار نے ایسی قربانی اپنے مخالف دشمنوں کے خلاف کیوں نہیں دی؟ یہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا۔ تو اس کی وجہ ہے، اس کی جواب اس کا یہ ہے کہ یزید باقی دشمنوں سے مختلف تھا۔ کیسے مختلف تھا؟ کیونکہ یزید نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ یزید اپنے ظلموں کے لیے مولا حسین سے بیعت لے کر اپنے ظلموں کی تائید لینا چاہتا تھا، جبکہ دوسرے مخالف دشمنوں کی یہ نیت نہیں تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ میری حکومت کو حسین جیسی شخصیت تائید کرے، میرے ظلموں کو تائید کرے۔ اس تائید کے انکار اور اس بیعت کے انکار کرنے پر مولا حسین نے قربانی دی۔ باقی مخالف دشمنوں نے یہ شرط، یہ بیعت کی یا یہ تائید کی شرط نہیں رکھی تھی، لیکن کیونکہ یزید نے رکھی تھی اور مولا نے انکار کیا، اس انکار کے بعد مولا نے یہ قربانی دی اور یہ قربانی آج تک زندہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد کے ذات پر۔ یہ جو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مولا حسین نے اقتدار کی خاطر جنگ لڑی، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اقتدار کا بھوکا کبھی
کوئی ایسی جنگ نہیں لڑتا جس میں سامنے موت نظر آ رہی ہو۔ اقتدار کا بھوکا وہ ہمیشہ کرسی کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ تب جنگ نہیں لڑتا جب سامنے اس کے موت کھڑی ہو، وہ اسی وقت تلوار پھینک کر سرنڈر کر دیتا ہے۔ لیکن مولا موت کو سامنے دیکھتے ہوئے لڑ رہے ہیں، یہ اس بات کی تائید ہے کہ وہ فی سبیل اللہ قربانی دینا چاہتے تھے، یہ ان کا مقصد تھا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر کہ ہم شیعوں کا یہ ماننا ہے کہ ائمہ اطہار ہی صرف اس زمین پر حکومت کرنے کے لائق ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس زمین پر حکومت کرنے کا حق صرف ان کا ہے جن کو خدا چنے، جو کہ معصوم ہو، جن کے پاس علم لدنی ہو، جو سب سے زیادہ لائق ہو، انہی کا حق ہے کہ اس حکومت پر، اس زمین پر حکومت کرے، جیسے پیغمبر نے کی، جیسے مولا امیر نے کی، اور جیسے آج ہمارا وقت کا امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب ظہور کریں گے تو ہمارا ماننا ہے کہ وہ پوری زمین پر حکومت کریں گے۔ تو یہ حقیقت اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو اقتدار کا منفی نام لے کر مولا کی قربانی کو کم رنگ کیا جاتا ہے، ان کی قربانی کو نعوذ باللہ ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو ہمارا یہ جواب ہے کہ اقتدار کا بھوکا کبھی کسی ایسی جنگ میں شرکت نہیں کرتا جس میں سامنے موت نظر آ رہی ہو۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ ایک اور سوال بھی کرتے ہیں، شاید آپ سے بھی یہ سوال کبھی کسی نے کیا ہو کہ جب مولا کو سامنے موت نظر آ رہی تھی تو پھر مولا کیوں گئے کوفہ؟ کوئی اس کو خودکشی کی بھی تعبیر نعوذ باللہ کر دیتا ہے۔ تو ان کو جواب یہ کہ اگر مولا نہ آ جاتے تو اور چوائس کیا تھی مولا کے پاس؟ کیونکہ دیکھیں مولا کے پاس 3 چوائسز موجود تھی، یا مولا یزید جیسے ملعون کی بیعت کر دیتے جو کہ کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معصوم تھے، یا مولا اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے جیسے مختار کے کچھ ساتھیوں نے مصعب ابن زبیر کے سامنے سرنڈر کیا تھا، یا مولا عزت کی جنگ لڑ کر شہید ہوتے۔ 3 چوائسز تھی نا، پہلی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ معصوم کبھی بھی ایسے ملعون کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دوسری جو سرنڈر والی چوائس ہے، تو جب مختار کے قصر کا محاصرہ کیا تھا، اس قلعے کا جب اس قصر کا محاصرہ کیا تھا مصعب ابن زبیر نے، تو پھر مختار نے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لڑ کر شہید ہوں گے، لیکن باقی جو 7000 لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سرنڈر کریں گے، ان کو یہ امید تھی کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن مصعب ابن زبیر نے ان 7000 لوگوں کو ایک ہی دن میں ذبح کیا، ایک ہی دن میں 7000 لوگوں کو مار ڈالا، اتنے قدر کہ ایک شخص نے اس شہر میں یہ بھی کہا کہ کوئی 7000 دمبے ذبح کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے، انہوں نے 7000 انسان ذبح کر دیے۔ تو سرنڈر کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ مصعب ابن زبیر جیسا شخص یہ حال کر رہا ہے تو یزید کیا حال کرتا؟ تو سرنڈر کی بھی کوئی چوائس نہیں تھی، آخری جو چوائس بچتی تھی کہ لڑ کر عزت کی موت، عزت کی شہادت حاصل کرنا، اور مولا نے یہی انتخاب کیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ انشاءاللہ باتیں پہنچ تو رہی ہوں گی۔ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں، ہم طالب علمی میں ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں، علت موجدہ اور علت مبقیہ۔ آپ پہلی بار سن کر شاید ڈر جائیں کہ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ علت موجدہ کہتے ہیں اس علت کو جو کہ کسی چیز کو وجود میں لے کر آئے، اور علت مبقیہ کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی چیز کو بقا دے۔ وجود اور بقا میں فرق ہے۔ وجود یعنی کہ کوئی چیز انیشلی جب وجود میں آتی ہے، ایگزسٹنس میں آتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ بقا یعنی وجود حاصل کرنے کے بعد کنٹینیوٹی حاصل کرنا، باقی رہنا۔ تو ایک علت موجودہ ہوتی ہے اور ایک علت مبقیہ ہے۔ اس کا ہمارے بحث سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق۔ وہ یہ کہ اسلام کی علت موجودہ پیغمبر تھے اور اسلام کی علت مبقیہ امام حسین ہے۔ یعنی اسلام کو وجود میں لے کر آنے والے پیغمبر تھے، لیکن اسلام کو بقا دینے والے مولا حسین علیہ السلام ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔
صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ تو یہ جب امام نے اپنی قربانی دے کر اس دین کو بقا دی، اس بقا کے بعد بھی اس قربانی کو زندہ رکھنے کی ضرورت تھی، یعنی مولا کی قربانی کے بعد یہ قربانی بھی دینا ضروری تھی تاکہ یہ قربانی زندہ رہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک تو قربانی ہو گئی مولا کی، لیکن اس کے بعد اس کو زندہ بھی تو رکھنا ہے، جو رول بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہوں نے ایک کردار ادا کیا، اور دوسرا امام سجاد علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہوں نے بھی ایک کردار ادا کیا۔ تو یہ اس قربانی کو زندہ رکھنے کی بھی ضرورت تھی۔ اس قربانی کو زندہ رکھنے کی کیا طریقے، کیا روش ہو سکتی ہے؟ ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اس قربانی کو زندہ رکھنے کے کچھ طریقے بتاتے ہیں۔ میں وہ طریقے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ابن شبیب میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جو کہ معتمد کا داماد بھی تھا، وہ امام کے پاس جاتا ہے اور امام اس سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں امام فرماتے ہیں، یبن شبیب ان سرک ان تلق اللہ عز وجل ولا ذنب علیک فزور الحسین علیہ السلام، کہ ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ خدا سے ملاقات کرو تو پھر حسین کی زیارت کرو۔ یہ کیوں امام کہہ رہے ہیں؟ اس میں حکمت ہے۔ کیوں زیارت کا بول رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہم زیارتیں کرتے ہیں نا، یہ بار بار زیارتوں کا جو اعادہ ہوتا ہے، یہ مولا کی قربانی کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ اس قربانی کو جب تک ہم زندہ رکھیں گے دین اسلام بھی باقی رہے گا، تو اس قربانی کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ یہ جو زیارتیں ہیں یہ اسی قربانی کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے امام ہمیں بتا رہے ہیں۔ اسی زیارت کی فضیلت میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک آیت اللہ تھے منیر الدین بروجردی، آپ کو شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایران میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ انگلستان کی ایک کمپنی تمباکو بیچنے کے لیے یا تمباکو کی ایک کمپنی بنانے کے لیے وہ ایران میں کمپنی بناتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ایران کے ریسورسز پر قابض ہو جائیں۔ تو اس وقت ایک مجتہد تھے آغا شیرازی، جو کہ سامرہ میں ہوتے تھے، انہوں نے فتویٰ دی تھی کہ تمباکو حرام ہے، جس کے بعد وہ جو کمپنی تھی اس کو خسارہ ہوا تھا اور ان کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس دور کا یہ واقعہ ہے۔ اس دور میں ایران کے شیعوں پر بڑے مظالم ڈھائے گئے تھے، وہ بہت پریشان تھے۔ تو اس دور میں ایران کے شیعہ آیت اللہ منیر الدین بروجردی کو کہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ ذرا سامرہ جائیں، آغا شیرازی سے سوال کریں کہ وہ کچھ توصیے، کچھ ایسی وصیتیں ہمیں کرے کہ ہم اس مشکل وقت میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت اللہ منیر الدین بروجردی سامرہ جاتے ہیں۔ سامرہ میں ان کی ملاقات ہوتی ہے ملا فتح علی سلطان آبادی، یہ ایک عالم دین تھے، ایک صاحب کرامات عالم دین تھے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جیسے ہی ملاقات ہوتی ہے یہ ملا فتح علی سلطان آبادی فوراً آغا منیر الدین کو کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تم کس وجہ سے آئے ہو۔ وہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ وہ کیوں آئے ہیں، تو ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ایران کے شیعہ پریشان ہیں، ان کو کوئی وصیت، کوئی ایسی چیز چاہیے جس سے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ میں تمہیں 3 طریقے بتاتا ہوں جن سے وہ شیعہ اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ وہ بتاتا ہے کہ ہر قمری مہینے کی شروع میں ایران کے ان شیعوں کو بولو کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں حمد کے بعد 30 مرتبہ قل واللہ اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 30 مرتبہ انا انزلنا۔ یہ اس نے پہلا طریقہ بتایا۔ دوسرا طریقہ اس نے بتایا کہ جب ان کے علاقے میں کوئی مومن فوت ہو جائے تو وہ اس کے لیے نماز لیلۃ الدفن جو ہوتی ہے وہ پڑھا کریں۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ بتاتا ہے کہ زیارت عاشورہ کی عادت ڈالیں۔ میں یہ نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے 3 روشوں میں جو تیسری روش بتاتا ہے وہ زیارت عاشورہ کی روش بتاتا ہے
یہ آغا منیر الدین بروجردی جب آغا فتح علی سے یہ توصیات لے کر آتے ہیں تو انہوں نے زیارت عاشورہ کی اتنی عادت ڈالی کہ محرم کے عشرے میں یہ 72 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، ہر شہید کربلا کی طرف سے الگ سے زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ اتنی قدر انہوں نے زیارت عاشورہ کی عادت ڈالی کہ کہتے ہیں ان کے اطراف کے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ عالم احتضار میں تھے، عالم احتضار جب روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی وہ زیارت عاشورہ پڑھتے پڑھتے اپنی روح دیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ آپ نے عباسی خلیفہ متوکل آپ نے سنا ہوگا۔ متوکل بہت زیادہ بغض رکھتا تھا مولا حسین علیہ السلام سے۔ یہ متوکل اس کو ایک شخص سے کام تھا تو وہ اس سے جب کوئی کسی کو بھیجتا ہے کہ اس شخص کو جا کر لے کر آؤ، تو متوکل کا جو مامور ہوتا ہے جو جاتا ہے اس شخص کو لینے کے لیے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص نہیں ہے۔ متوکل کہتا ہے کہ جب وہ شخص آ جائے تو مجھے بتانا۔ جب وہ شخص واپس آتا ہے تو متوکل کہتا ہے اب اس کو بلاؤ۔ وہ شخص جاتا ہے متوکل کے پاس، متوکل اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے تم سے کام تھا، تم نہیں تھے، کہاں گئے تھے؟ تو کہتا ہے کہ میں حج پر گیا تھا۔ تو متوکل کہتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کون سا حج؟ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کے مہینے میں کون سا حج؟ تو پھر وہ کیونکہ پھنس جاتا ہے، وہ شخص مومن ہوتا ہے، وہ شخص پھنس جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ گیا تھا جہاں پر ہر قدم کے بدلے حج اور عمرہ ملتا ہے۔ یہ جو متوکل سنتا ہے، متوکل پریشان ہو جاتا ہے، ایسی کون سی جگہ ہے؟ تو پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ کہتا ہے میں کربلا گیا تھا۔ جب وہ کربلا کی بات کرتا ہے تو یہ ملعون، اس کو بہت بغض تھا مولا سے، یہ وہیں پر ایک لشکر بھیجتا ہے اور مولا حسین کے روضے کو زمین بوس کر دیتا ہے۔ مولا کے روضے کو زمین بوس کر دیتا ہے، اور پھر اس ملعون کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں، 29 سال یعنی 39 سال کی اس کی عمر تھی۔ اس کا ایک گارڈ تھا جو کہ ترک تھا، وہ ترک گارڈ اس کے ہی بیٹے کے ساتھ مل کر اس کو قتل کر دیتا ہے، اور الحمدللہ یہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اسی واقعے کے بعد جو اس نے مولا حسین علیہ السلام کے روزے کو زمین بوس کیا تھا۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ آگے امام کیا فرماتے ہیں؟ 8ویں امام کی وہ روایت آپ بھول نہ جائیں، وہی روایت پڑھ رہے تھے۔ آگے امام اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنی فی الجنہ مع النبی وآلہ فلعن قتلۃ الحسین۔ اے ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ان جگہوں پر رہو جہاں پر نبی بھی ہو، آل محمد بھی ہو، تو پھر قاتلین امام حسین پر لعنت بھیجو۔ تو لعنت کو امام ایک روش بتا رہے ہیں اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ تبھی کہتے ہیں نا کہ گریا بھی حسین کے لیے، زیارت بھی حسین کی، پیاس لگے پھر بھی حسین کو یاد کرو، عید اضحیٰ ہے پھر بھی حسین، عید فطر ہے پھر بھی حسین، عرفہ ہے پھر بھی حسین۔ کیوں کہا جاتا ہے بار بار؟ کیونکہ اس کو زندہ رکھنا ہے، اس قربانی کو، اسی کے زندہ رہنے میں اسلام کی بقا ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ امام پھر کچھ اور جملے بتاتے ہیں اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں یبن شبیب ان کنت باکیا للشیء فابکی للحسین۔ اے شبیب کے بیٹے، کسی بھی چیز پر رونا ہے تو میرے دادا حسین کے لیے رونا۔ اور پھر آگے کہتا ہے فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ۔ میرے دادا کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، پھر امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یبن شبیب ان بقیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی الخدیک غفر اللہ لک کل ذنب اذنبت صغیرا کان او کبیرا
قلیلاً کان او کثیراً، یا ابن شبیب اگر اتنا رو کہ تمہارے یہ آنسو تمہارے رخسار پر آ جائیں تو تمہارے جو گناہ ہیں چاہے وہ زیادہ ہوں یا کم ہو، چاہے صغیرہ ہو کبیرہ ہو، تمہارے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ یہ امام کے لیے گریہ کرنے کی جو ثواب ہے۔ آج کی رات اس انمول قربانی کا ذکر کرنا ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ صورت اور سیرت میں شبیہ پیغمبر تھا۔ یہ شہزادہ جس کا نام علی اکبر تھا، جو صورت اور سیرت دونوں میں پیغمبر کی طرح تھا، کہتے ہیں کہ جب بھی بنو ہاشم کے لیے قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو وہ بالکل نہیں کتراتے، فوراً قربانی دے دیتے ہیں۔ تبھی جب اصحاب مولا سے اجازت لینے آتے تھے نا، مولا پہلی بار میں اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن جب شہزادہ اجازت لینے آتا ہے مولا پہلی بار میں اجازت دے دیتے ہیں۔ اجازت تو دیتے ہیں لیکن پھر حسرت بھری آنکھوں سے شہزادے کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتے ہیں اور سر جھکا کر رونا لگ جاتے ہیں۔ روتے روتے خدا کو گواہ بناتے ہیں، اے میرے رب گواہ رہنا، میں ایک ایسی قربانی دے رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں تمہارے پیغمبر کی طرح ہے۔ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں اس کی زیارت کرتا تھا۔ قربانی کا وقت آتا ہے اور یہ شہزادہ ودا کے لیے جاتا ہے، بیویوں کے پاس جاتا ہے، والدہ کے پاس، پھوپھی کے پاس جاتا ہے، ودا کرتا ہے اور پھر حملہ کرتا ہے۔ حملہ کرتا ہے تو یہ علی کا پوتا ایک ایسا حملہ کرتا ہے کہ صفوں میں گھبراہٹ پھیل جاتی ہے۔ لیکن 3 دن کا پیاسا تھا کہ کب تک لڑتا، ایک وقت آیا پیاس اس پر غلبہ پانے لگی تو یہ واپس آ کر اپنے بابا کو کہتے ہیں، بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ بابا کے پاس تو کچھ پانی ہوتا نہیں، انگوٹھی دیتے ہیں چوسنے کے لیے، انگوٹھی چوستے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور ایک ملعون شہزادے کے سر پر حملہ کرتا ہے۔ شہزادہ نیچے گرتا ہے، انگوٹھی چوستے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور ایک ملعون شہزادے کے سر پر حملہ کرتا ہے۔ شہزادہ نیچے گرتا ہے تو مقتل کے یہ الفاظ ہیں، فَقَطَعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جب شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے یا حملے ہو رہے تھے تب شہزادہ آخری سلام بھیجتا ہے، یا ابتا علیک منی السلام ھذا جدی رسول اللہ، اے میرے بابا یہ میری طرف سے تم پر آخری سلام ہے، مجھے پیغمبر لینے آئے ہیں، پانی کا جام لے کر مجھے لینے آئے ہیں۔ مولا خود وہاں تک پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد راوی کہتا ہے فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، امام اپنے رخسار شہزادے کے رخسار پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا، تمہارے بعد میری دنیا ویران ہے، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔